علیہ السلام سے محبت و وابستگی کا ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں ہی کسی نے کہا ہے کہ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے۔ صاحب لیکن مولائی کائنات فاتح خیبر والد حسنین مصطفیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام صحابہ یہ آ کر کے کہتے تھے فدا قومی وادی یا رسول اللہ، لیکن فاتح بدر حنین کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فدا قومی وادی یا علی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ویسے ہی جذبہ دیا کہ اپنے آپ میں نثار ہونا ہے، اپنے آپ میں ایک جگہ گرویدہ ہونا ہے۔ محبتیں جھکنے کا نام ہے، جب جب آپ جھکیں گے محبتیں بڑھیں گی۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جب جب آپ لگاؤ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے سنیں گے محبت بڑھے گی۔ اہل بیت اطہار کا چرچا جب جب آپ کریں گے محبت بڑھے گی اہل بیت اطہار سے۔ اہل سلسلہ کا جب جب آپ چرچا کریں گے اہل سلاسل سے آپ کی عقیدت بڑھے گی۔ لیکن چرچوں سے جہاں دور ہوتے ہوئے جائیں گے محبت دور ہوتی ہوئی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں ہوں یا اپنے محلے میں جہاں پہ ہم جس انداز میں ہیں، جب بھی فاتحہ خوانی کی محفل ہو یا دیگر عرس و آراس کی محفل ہو، اس میں ہمیں اپنے آقا کا میلاد بھی منانا ہے، اپنے بزرگوں کی یاد بھی تازہ کرنا ہے۔ آقا کا میلاد یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام پر جتنی مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں گے یہی آقا کا میلاد ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے جتنے ہم خوبیاں بیان کریں گے یہی آقا کا میلاد ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ان کے توسل سے جو ہمیں مرشد ملتا ہے، ہم اپنے مرشد کا بھی کیا ہے تو اسی طریقے سے حق ادا کریں۔ جب جب آپ ذکر خیر کے ساتھ ان کے چرچے کریں گے تب تب آپ کے دلوں میں ان کی محبتیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، جذبات بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، وابستگی کا ایک عمدہ عقیدہ کھلے گا۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تاریخ دوسری جگہ جا پہنچی ہے، بہت زیادہ کسی بھی لب و لہجے پہ نہیں گفتگو کرتے۔ انہی چھوٹے انداز کے ساتھ کہ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جا بھی تمہاری ہے۔ مفتی اعظم نے غوث اعظم کے توسل سے کہا تھا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، کس نے تجھے دیکھا ہے سوجا سواری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ستر صفات یہ تھی کہ اس ٹائم پہ جن لوگوں نے آقا کریم علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ تہمت تلاشیاں کی تھی، برائی کی تھی، وہی لوگ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو شاعر نے اسی ٹائم کی ایک یاد دہانی کے طور پر اس واقعات کو یوز کر کے تازہ کیا ہے۔ ملائک ان کے در پر باری باری نعت پڑھتے ہیں، ملائک ان کے در پر باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر طیبہ میں بھکاری بن کر نعت پڑھتے ہیں۔ ملائک ان کے در پر باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر طیبہ میں بھکاری بن کر نعت پڑھتے ہیں۔ خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں۔ اور حسنین مصطفیٰ کے لیے کہ ستم زدوں کو ستمگر سلام کرتا ہے، جو آج شیشوں کو پتھر سلام کرتا ہے۔ نہر فرات پر تھا قبضہ یزید کا، حسینیوں کو آج سمندر سلام کرتا ہے، حسینیوں کو آج سمندر سلام کرتا ہے۔ تمام حسینی مزاج یہی رکھے کہ آقا حسین نے جو ایک بلبلہ دیا ہے ہمیں، اہل حق
کا زلزلہ ہے کربلا کی ریت پر، ظلم شرمندہ ہوا ہے کربلا کی ریت پر، تو ظلم ہمیشہ شرمندہ ہوگا۔ جب جب حسینی پرچم اٹھے گا ظلم شرمندہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جب جب حسین اعظم علیہ السلام کے ماننے والے حسین اعظم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے قصیدے پڑھیں گے ظلم جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ جب جب کیا ہے کہ اپنے بزرگوں سے لگاؤ اور محبت رکھنے والے اہل سلاسل اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کریں گے، صابر پاک کو یاد کریں گے، تو کبھی اس کا وہ واقعہ جو فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ کہا تھا وہ واقعہ ہمارے آپ کے سامنے نمونہ ہوگا۔ تو کبھی جب ہم خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمت الرضوان کو یاد کریں گے تو اس ٹائم کا وہ عقیدہ ہمارے اوپر کھلے گا کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمت الرضوان نے جب کسی کو عبداللہ بیابانی بنایا تھا تو اس ٹائم کا بھی ہمارے سامنے واقعہ آئے گا۔ جب ہم چاہے آقا حسین علیہ السلام کے توسل سے آقا غریب نواز کی طرف جب ہم نظر رحمت کریں گے اپنی نظروں کو اٹھائیں گے تو غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کے آستانے کا وہ انا ساگر ہمیں اپنے آپ میں پکارتا ہوا نظر آئے گا کہ غریب نواز کے اس ٹائم کی یادگار بھی ہو، ان کی گواہی بھی۔ تو ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے آپ میں اپنے اسلاف کی یادگار بھی بنے، اپنے اسلاف کی گواہی بھی بنے۔ آقا حسین علیہ السلام کے رفقا نے جس انداز سے آپ کے اوپر جانثاری کی تھی وہی انداز ہمارا اس ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے صحابہ نے آقا کریم علیہ السلام پر تمام چیزیں قربان کیا تھا، اسی طریقے سے اہل سلسلے کا یہ وتیرہ بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے مرشد کے اوپر بغیر کسی لہو لعب کے، بغیر کسی لالچ کے ہم اپنے مرشد پر اپنے تن من دھن سے تمام چیزوں سے قربان ہونے کی کوشش کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم سبوں پر خاص خصوصی قدر آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا عطا فرمائے۔ محفل میلاد پاک خانقاہ ختم رسول کے جو بینر تلے ہوئی ہے مولا اس کو صدر و شادابی کے ساتھ تعدیر ہم لوگوں کے بیچ قائم و دائم رکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر چمن پیدا ہونے کی صحیح معنوں میں توفیق و رفیق مرحمت فرمائے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔